اس کے علاوہ ایڈیشنل پانچویں کنڈیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں، جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا، تو وہ دعا جو ہے وہ کسی گناہ کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی گناہ کے بارے میں نہ ہو۔ تو انسان اللہ معاف کرے کوئی بھی گناہ کی بات، یا پھر رشتہ داری جس سے ٹوٹے، وہ والی دعائیں نہ ہوں، اللہ معاف کرے۔ تو ایسی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے، جیسا کہ حدیث میں آیا یستجاب لعبد ما لم يدع باثم، کہ ایک بندہ اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ گناہ کے بارے میں دعا نہ کر لے۔ جب گناہ کے بارے میں ذکر کرتا ہے، دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک اور کنڈیشن یہ ہے، چھٹی کنڈیشن یہ ہے کہ دعا کے بارے میں جلدی نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کی دعا اللہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جلدی کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے دعوت فلم ارى یستجاب لی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تو یہ فوراً گیو اپ کر دینا ایک دو دعاؤں سے، تو یہ بھی جو ہے ایسی چیز ہے کہ جس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا۔ تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جتنا زیادہ یاد رکھیے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جب تک آپ دعا کری جا رہے ہیں وہ کسی تین صورتوں میں سے کوئی ایک بینیفٹ آپ کو مل جائے گا۔ یا تو آپ کو وہ چیز مل رہی، اگر آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی تو آپ کو دونوں بینیفٹس میں سے جو دوسرے بینیفٹس ہیں وہ تو مل رہے ہیں، تو آپ کیوں چھوڑ دیں؟ آپ دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، پوری زندگی مانگتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے، اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے تو اس کے اندر حد سے نہ بڑھے، عدم الاعتداء فی الدعاء۔ اور حد سے بڑھنے کے مختلف مفاہیم علماء نے بیان کی۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگے تو چیخو پکار کر کے، علل اعلان، ایگزیجریٹ کر کے، غلوف کر کے، اوور ایکسپریشن کے ساتھ دعا نہ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ جب بھی تم اپنے رب کو پکارو تو عاجزی کے ساتھ اور اکیلے میں پکارو، آئسولیشن کے اندر پکارو۔ علل اعلان لوگوں کے سامنے اونچی اونچی دعائیں کرنا رو رو کے، یہ پسندیدہ نہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد جو ہیں وہ ایون یہ جو تراویح کے اندر لمبی لمبی دعائیں ہم مانگتے ہیں نا وطر کے اندر، اور رو رو کے، پھر وہ کہتے ہیں جی لائٹیں بھی بند کر دیں، ماحول بننا چاہیے نا، وہ بولے کام جو ہے بہت ناپسند، ہمارے استاد منع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ غلط کام، یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ دعا کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اجتماعی دعا کرنی ہے نا تو وہ چھوٹی مختصر ہونی چاہیے اور مسنون ہونی چاہیے، باقی پرسنل میں انسان دعا کرے، آئسولیشن کے اندر، سیکلوژن کے اندر دعا مانگے، اور پھر وہ روئے بھی اس میں یہ۔ لیکن ہوتا یہ کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماحول ایسا بنتا ہے کہ وہ پھر ایک کسی کی سسکی کی آواز آتی ہے تو ہماری بھی سسکیاں نکل جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آج بڑا دل ہلکا ہوا، جی آج بڑا روئے ہیں۔ اچھی بات ہے رونا، وہ کوئی بات نہیں، غلط بات نہیں ہے۔ بعض لوگ تو ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، اس میں روتے بھی ہیں، ان کو رونا آ بھی نہیں رہا ہوتا۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہم لگے فوتیدگی میں چلے جاتے ہیں، دیکھیں نا کسی جگہ پہ فوتیدگی ہو جائے، کسی بندے کی وفات ہو جائے، تو وہاں پہ ماشاءاللہ چیخوں پکاروں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا وہ آتے ہیں، اینٹر ہوتے ہیں، رونا شروع ہوتا ہے، چیخوں ایک خاص ٹون کے اندر وہ رونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد جب کھانا آتا ہے تو ایک دم گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، ایک دم سب کچھ ختم ہے۔ خواتین کی طرف عام طور پہ یہ چیز ہے، مردوں میں، مرد تو اللہ معاف کرے ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنے اللہ معاف کرے ان کا دل اتنا سخت ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ میت کو جو ہے لحد میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، ان کا دل سخت ہوتا ہے، وہ ادھر بھی دانت نکال رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہے۔ تو ان کا نہیں، عورتوں کا معاملہ الٹا ہے، وہ دکھانے کے لیے ماشاءاللہ اونچا اونچا ایسا رونا ہوتا ہے، باہر تک آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ پھر وہ سینے پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا، بالوں کو نوچنا، اور وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو اصل غم ہوتا ہے نا، وہ غم بڑے ڈفرینٹ طریقے سے انسان ایکسپریس کرتا ہے۔ یہ جو ایکسپریشن ہوتا ہے نا، سینے پہ ہاتھ مارنا اور کپڑوں کو پھاڑنا اور بالوں کو نوچنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ نیاح ہے، اس کے بارے میں نوحہ جس کو کہتے ہیں، اور اس سے ہمارے دین نے منع کیا ہے۔